بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذان کی سنتیں۔ اذان کی 5 سنتیں ہیں جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے زاد المیعاد میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، اذان کا جواب دینا، چنانچہ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ ان دونوں کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 612 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایسا پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ نمبر 2، اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا: وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولُ اللَّهِ۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 386۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کو رب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو دین تسلیم کر کے راضی ہو گیا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ یاد رہے کہ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 384۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے کے بعد درج ذیل دعا کا پڑھنا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ ترجمہ: اس مکمل دعوت اور کھڑے ہونے والی نماز کے رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اذان کے بعد کی درج بالا دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ سے سوال کیا کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 524۔ درجہ بالا 5 سنتوں پر اگر ہر اذان کے وقت عمل کیا جائے تو یوں دن اور رات میں اذان کی 25 سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقامت کی سنتیں۔ اذان کی پہلی 4 سنتیں اقامت کی سنتیں بھی ہیں، جیسا کہ سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کونسل کا فتویٰ ہے۔ بنابراین دن اور رات میں اگر ہر اقامت کے وقت ان سنتوں پر بھی عمل کر لیا جائے تو یوں اقامت کی 20 سنتوں پر عمل کر کے اجر عظیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اقامت سننے والا بھی اسی طرح کہے جس طرح اقامت کہنے والا کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، ان میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں قد قامت الصلاۃ ہی کہے گا، نہ کہ اقامہ اللہ و ادامہ، کیونکہ اس بارے میں جو حدیث ذکر کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ فتویٰ کونسل زیر نمبر 2801۔ 17 کے سامنے نماز ادا کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو 17 کی طرف ادا کرے اور اس کے قریب ہو جائے اور اپنے اور اس کے درمیان کسی کو گزرنے نہ دے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 944۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نماز 17 رکھ کر ادا کی جائے، خواہ نمازی مسجد میں ہو یا گھر میں، مرد ہو یا عورت،
جبکہ کوئی نمازی اس سنت پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو اس کے اجر سے محروم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ سنت بھی ان سنتوں میں سے ہے جن پر دن اور رات میں کئی مرتبہ عمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں تحیت المسجد، نماز وتر، نماز چاشت اور فرض نماز 17 کے سامنے پڑھ کر انسان ایک ہی سنت پر بار بار عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ یاد رہے کہ فرض نمازیں اگر امام کے پیچھے پڑھی جائیں تو امام کا 17 مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 17 کے چند مسائل۔ نمبر 1، 17 ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی قبلے کی سمت اپنے سامنے کر لے، مثلا دیوار، ستون، عصا اور کرسی وغیرہ۔ نمبر 2، 17 کی چوڑائی کی کوئی حد مقرر نہیں، البتہ لمبائی اونچائی کم از کم ایک بالغ ضروری ہونی چاہیے۔ نمبر 3، نمازی کے قدموں اور 17 میں تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، 17 امام اور اکیلے دونوں کے لیے مشروع ہے، نماز خواہ فرض ہو یا نفل۔ نمبر 5، امام کا 17 مقتدیوں کا 17 بھی ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ 17 کے فوائد۔ نمبر 1، اگر نمازی کے سامنے 17 نہ ہو اور اس کے سامنے سے کسی عورت یا گدھے یا کالے کتے کا گزر ہو تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر 17 موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر 17 موجود ہو تو نمازی کی نظر ایک جگہ پر ٹکی رہتی ہے اور اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور اگر 17 نہ ہو تو نظر ادھر ادھر جاتی ہے اور نمازی کی سوچ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر 17 موجود ہو تو گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر 17 نہ ہو تو نمازی ان کے لیے رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ دن اور رات کی نفل نمازیں۔ نمبر 1، فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت نماز۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن 12 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 728۔ اور 12 مسنون رکعت یہ ہیں: 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ میرے مسلمان بھائی، کیا آپ کو جنت کا گھر پسند نہیں؟ اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ نصیحت پر عمل کریں اور دن اور رات میں 12 رکعت نماز نفل پڑھا کریں۔ نمبر 2، چاشت کی نماز، جس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 360 صدقات کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہوتا ہے، اور نیکی کا ہر حکم صدقہ ہوتا ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہوتا ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 720۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم از کم ایک صدقہ شکرانے کے طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مذکورہ حدیث کے مطابق اگر چاشت کی 2 رکعت ادا کر لی جائیں تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، ایک یہ کہ میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں، اور دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھوں، اور تیسری یہ کہ وتر کو سونے سے پہلے پڑھا کروں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1178 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 721۔ یاد رہے کہ چاشت کا وقت طلوع شمس کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور اذان ظہر سے 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے، اور اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو، اور اس کی کم از کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ نمبر 3، عصر سے پہلے 4 رکعت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 430۔ نمبر 4، مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذان کے بعد مغرب کی جماعت سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا،
اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1183۔ نمبر 5، عشاء سے پہلے 2 رکعت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا اور تیسری مرتبہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 627 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 838۔ امام نووی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نوافل کی ادائیگی گھر میں۔ نمبر 1، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6113 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 781۔ نمبر 2، نیز فرمایا کسی شخص کی ایک نفل نماز جسے وہ ایسی جگہ پر ادا کرے جہاں اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے۔ بحوالہ جامع صغیر حدیث نمبر 3821۔ نمبر 3، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے بڑھی گئی، نماز پر ایسے ہے جیسے فرض نماز کی نفل نماز پر۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4217۔ مذکورہ بالا احادیث کی بنا پر نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ فرائض کی سنتیں ہوں یا چاشت کی نماز ہو یا نماز وتر ہو یا کوئی اور نفل نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے۔ گھر میں نوافل کی ادائیگی سے 10 ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے اور انسان ریاکاری سے دور رہتا ہے۔ نمبر 2، گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اور اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 3، نوافل کو گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فرض نماز کا ثواب مسجد میں باجماعت ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔